پیارے ویورز السلام علیکم۔ عبداللہ ایک امیر کسان تھا۔ اس کے بہت سے کھیت تھے۔ اس نے سخت محنت کر کے اپنے کھیتوں کی زمین بڑھا لی تھی۔ آس پاس کے کئی کھیت بھی اس نے خرید کر اپنے زمینوں میں شامل کر لیے تھے۔ عبداللہ کے 4 بیٹے تھے، خالد، عمر، زید اور عبد الرحمن۔ وہ اپنے بیٹوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ سب کے سب بہت اچھے انسان بن جائیں، مگر بیچارہ عبداللہ ایک دن اچانک بیمار پڑ گیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اب نہیں بچے گا۔ اس نے اپنے 4 بیٹوں کو بلایا اور کہا، میرے بچوں، مجھے لگتا ہے میں اب نہیں بچوں گا۔ میرے مرنے کے بعد میرا یہ گھر اور میری زمینیں تم سب کی ملکیت ہے۔ مل کر رہنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا اور ہمیشہ خوش رہنا۔ اگر کوئی ایسا وقت آئے کہ تمہیں اپنا حصہ الگ کرنا ہو تو میرے بھائی عبد الباری کے پاس چلے جانا۔ وہ جو مشورہ دے مان لینا۔ یہ میری وصیت ہے، اس پر عمل کرنا۔ عبداللہ چند روز کے بعد مر گیا۔ 4 لڑکے اپنے باپ کے مرنے سے غمگین تھے، لیکن کچھ دنوں میں انہیں صبر آ گیا اور سب بھائیوں نے آپس میں طے کر کے اپنی اپنی مرضی سے کام شروع کر دیا۔ بڑے دونوں بھائی خالد اور عمر کھیتی باڑی میں لگ گئے۔ انہوں نے خوب محنت سے فصلیں اگانا شروع کر دی، لیکن دونوں چھوٹے بھائی زید اور عبد الرحمن پڑھنے لکھنے کے بہت شوقین تھے۔ انہوں نے اپنا وقت علم حاصل کرنے میں لگانا شروع کر دیا۔ کئی برس گزر گئے اور 4 بھائیوں کی شادیاں ہو گئی۔ باپ کی خواہش کے مطابق 4 بھائی ایک ساتھ رہتے تھے اور بہت خوش تھے، مگر ان کی بیویوں میں ایک نہ تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں 2 گروپ بن گئے۔ بڑے بھائیوں کی بیویاں ایک گروپ میں اور چھوٹے بھائیوں کی بیویاں دوسرے گروپ میں۔ ایک دن خالد کی بیوی عمر کی بیوی سے کہنے لگی، دیکھو، تم نے غور کیا، میرے اور تمہارے شوہر تو صبح سے شام تک دھوپ میں کھیتوں پر محنت کرتے ہیں، اور یہ دونوں بھائی گھر میں پڑے پڑے کتابیں پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ کتابیں بھی وہ ہمارے شوہروں کی محنت کی کمائی سے خریدتے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ایسے تو نہ کہو، عمر کی بیوی نے کہا، ہم ایک ہی خاندان کے فرد ہیں اور ان زمینوں پر سب کا حق ہے، اس لیے ہمیں ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ مگر ساتھ رہنے کا کیا فائدہ؟ یہ دونوں تو وہ ساری رقم خرچ کر دیتے ہیں جو ہمارے شوہر محنت سے کماتے ہیں۔ کہتی تو بہن تم ٹھیک ہو، دوسری نے کہا، سب کو کام کرنا چاہیے، سب کو کمانا چاہیے۔ یہ دونوں کیوں نہیں کماتے؟ انہیں بھی کھیتوں پر جانا چاہیے۔ دن گزرتے رہے۔ بڑے بھائیوں کی بیویاں اسی طرح آپس میں باتیں کرتی رہتی۔ انہیں اس بات کا بہت صدمہ تھا کہ صرف انہی کے شوہر کیوں کمائیں۔ پھر انہوں نے آپس میں طے کیا کہ وہ اپنے شوہروں سے بات کریں گی۔ چنانچہ ایک دن خالد کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، تمہارے بھائیوں کو کیا ہوا ہے؟ پڑے پڑے روٹیاں توڑتے رہتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ خالد کو اپنی بیوی کی یہ بات سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے اسے خوب ڈانٹا، مگر اس نے ڈانٹ کی پرواہ نہ کی اور آئے دن اپنے شوہر کے کان بھرتی رہتی۔ ادھر عمر کی بیوی بھی اپنے شوہر سے روز یہ کہتی کہ ساری محنت تو وہ کرتا ہے اور بھائی مفت کی روٹی کھاتے ہیں، اس لیے زمینوں کا بٹوارا ہو جانا چاہیے۔ آخرکار دونوں بھائی زمین کے بٹوارے پر تیار ہو گئے اور چھوٹے بھائیوں کو بلا کر کہا، اب زمینوں کے الگ الگ حصے ہو جانے چاہیے۔ پھر اچانک انہیں اپنے باپ کی وصیت یاد آئی اور وہ اپنے چچا عبد الباری کے پاس پہنچے۔ ہاشم بہت عقل مند تھا۔ اس نے کہا، اگر تم اپنی زمین آپس میں بانٹ لینا چاہتے ہو تو بانٹ لو، مگر تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں، تم میں سے ہر شخص گھر سے باہر کچھ دن گزارے اور کچھ کمانے کی کوشش کرے، دیکھیں تم میں سے کون کتنا کما سکتا ہے۔ 4 بھائی راضی ہو گئے اور اگلی صبح 4 گھر سے نکل کر الگ الگ سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ خالد زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ ایک گاؤں میں ایک کسان کو دیکھا جسے اپنے بیل ہلکانے میں بڑی دقت ہو رہی تھی۔ وہ کسان کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ خالد نے ان کو قابو کر کے ان کو ہل میں جوت دیا۔ کسان بہت خوش ہوا اور اس نے خالد کو 100 روپے دیے۔ خالد خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ عمر ایک قصبے میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ سخت پریشان ہیں۔ ان کی زمینیں بنجر پڑی ہیں کیونکہ دریا نے اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ خالد نے تمام قصبے والوں کو جمع کیا اور انہیں سمجھایا کہ اگر اس دریا پر بند باندھ دیا جائے
تو پوری زمین سیراب ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے عمر کی نگرانی میں بند باندھ دیا اور ایک بڑی سی نہر بنائی جس سے فصلوں کو پانی ملنے لگا اور فصلیں پھر سے سرسبز و شاداب ہو گئی۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے عمر کو 10,000 روپے دیے اور وہ خوشی خوشی اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ اب زید کی سنیے۔ وہ ایک شہر میں پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سنا کہ لوگ وہاں کے سب سے بڑے سوداگر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ بڑے پریشانی میں ہے۔ زید اس سوداگر کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ آپ کی پریشانی کا سبب کیا ہے؟ سوداگر نے کہا، ہم 4 بھائی ہیں۔ اپنے والد کے انتقال پر ہم نے تمام جائیداد آپس میں برابر بانٹ لی۔ صرف ایک بلی رہ گئی ہے جو اب ہم سب کی مشترکہ ملکیت ہے۔ وصیت کے مطابق اس بلی کی 4 ٹانگیں 4 بھائیوں کی ملکیت ہے۔ ایک دن بلی کی وہ ٹانگ جو میرے ملکیت تھی ٹوٹ گئی۔ میں نے اس پر پٹی باندھی اور بلی کو چھوڑ دیا۔ بلی چولہے کے پاس بیٹھی تھی کہ پٹی میں آگ لگ گئی اور پھر سارا گھر جل گیا۔ اب تمام بھائی مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں ان کا نقصان پورا کروں۔ اب وہ لوگ عدالت میں جائیں گے اور مجھے یہ رقم ادا کرنی پڑے گی۔ حالانکہ میں سب سے زیادہ امیر ہوں مگر میں اتنی بڑی رقم انہیں نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ گھر کے جلنے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ زید نے سوداگر سے کہا، میں آپ کی پریشانی دور کیے دیتا ہوں۔ پھر اس نے سوداگر سے کہا وہ اپنے بھائیوں کو بلائے۔ جب وہ آ گئے تو زید بولا، دیکھو یہ صحیح ہے کہ تم لوگوں نے خاصا نقصان اٹھایا ہے اور یہ نقصان اسی کو پورا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بلی کی ایک ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے آگ لگی تھی، اسی لیے تم اپنے اس بھائی سے دوسرا مکان بنوانے کا مطالبہ کر رہے ہو جس کی ملکیت یہ زخمی ٹانگ تھی۔ لیکن ذرا اصل صورت حال پر غور کرو۔ 4 ٹانگیں ہیں جن سے وہ بھاگتی ہے۔ اگر اس کی صرف ایک ٹانگ ہوتی جو زخمی ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ وہ تو اپنی ان تینوں ٹانگوں کی مدد سے بھاگی جو ٹھیک تھی، لہٰذا اس کی وہ ٹانگیں ہی آگ لگنے کا سبب بنی جو ٹھیک ہیں۔ ان تینوں بھائیوں کو جن کی ملکیت یہ 3 ٹانگیں ہیں مکان بنوانے کا خرچ برداشت کرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر سوداگر کے تینوں بھائی شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا۔ سوداگر زید کی عقل مندی سے بہت خوش ہوا اور اس نے اسے 25,000 روپے دیے اور کہا کہ تم یہاں شہر میں رہو اور لوگوں کی پریشانیاں دور کرو۔ زید نے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا اور سوداگر سے رخصت ہو کر اپنے گاؤں آ گیا۔ عبد الرحمن جو سب سے چھوٹا بھائی تھا اسی ملک میں پہنچا۔ وہاں اس نے سنا کہ بادشاہ کا وزیر بہت پریشان ہے اور کیونکہ بادشاہ نے اس سے کوئی سوال کیا ہے جس کا حل اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عبد الرحمن وزیر سے ملا اور اس سے پوچھا کہ وہ سوال کیا ہے، شاید وہ حل کر سکے۔ پہلے تو وزیر نے اسے ٹالا، لیکن پھر جب عبد الرحمن نے بہت اصرار کیا تو اس نے بتایا، بادشاہ کے پاس ایک بہت بڑا ہاتھی ہے، وہ اس ہاتھی کا صحیح وزن معلوم کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کا حکم ہے کہ 7 دن کے اندر اندر یہ وزن معلوم ہونا چاہیے۔ کل آخری دن ہے، اگر کل تک کسی تدبیر سے ہاتھی کا صحیح وزن نہ معلوم ہو سکا تو میری جان کی خیر نہیں۔ عبد الرحمن نے غور سے وزیر کی بات سنی اور بولا، جناب اعلیٰ آپ پریشان نہ ہوں، میں ہاتھی کو تول کر اس کا وزن بتا دوں گا، بس کل ہاتھی کو دریا کے کنارے لے آئیے گا۔ اس کے علاوہ مجھے ایک بڑی کشتی اور ایک ترازو لا دیجیے گا، مجھے یقین ہے کہ میں ہاتھی کا وزن معلوم کر لوں گا۔ اگلی صبح وزیر ہاتھی کو لے کر دریا پر پہنچ گیا۔ ایک بہت بڑی کشتی بھی منگوا دی گئی۔ عبد الرحمن نے کشتی میں ہاتھی کو کھڑا کیا، اس کے بوجھ سے کشتی پانی میں جہاں تک ڈوبی عبد الرحمن نے وہاں نشان لگا دیا۔ پھر اس نے ہاتھی کو کشتی سے نکالا۔ اب اس نے وزیر کے خدمت گاروں کی مدد سے کشتی میں پتھر بھرنا شروع کر دیے۔ جب پتھروں کے وزن سے کشتی پانی میں اتنی ہی ڈوب گئی جتنی کہ ہاتھی کے کھڑے ہونے سے ڈوبی تھی تو اس نے کشتی میں پتھر ڈالنا بند کر دیے۔ پھر اس نے ترازو منگوائی اور اس میں پتھروں کو تولنا شروع کر دیا۔ وہ پتھر تولتا رہا یہاں تک کہ تمام پتھر تل گئے۔ پھر اس نے تمام پتھروں کا مجموعہ وزن معلوم کیا۔ اگرچہ اس کام میں خاصی دیر لگی مگر ہاتھی کا اصل وزن معلوم ہو گیا۔
عبد الرحمن نے وزیر سے کہا کہ وہ بادشاہ کو کل صبح دریا کے کنارے لے جا کر اس ترکیب سے ہاتھی کا وزن کر کے بادشاہ کے سوال کا جواب دے دے۔ وہ بادشاہ کو لے کر دوسرے دن دریا پر آیا، اسی طرح ہاتھی کا وزن کیا اور بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، یہ ترکیب تمہارے ذہن میں کیسے آئی؟ وزیر نے کہا، حضور، یہ عبد الرحمن کا کارنامہ ہے۔ وہ ایک اجنبی ہے اور اس شہر میں نیا نیا آیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً عبد الرحمن کو بلانے کا حکم دیا۔ عبد الرحمن کے آنے پر بادشاہ نے اس سے کہا، تم بہت عقل مند نوجوان ہو، میں تمہیں اپنا وزیر بنانا چاہتا ہوں تاکہ تم حکومت کے کاموں میں میری مدد کرو۔ عبد الرحمن نے خوشی خوشی بادشاہ کی بات مان لی، مگر اس نے کہا، پہلے میں اپنے کام جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے بھائیوں کو اس بارے میں بتا دوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور عبد الرحمن کو 50,000 روپے انعام میں دیے۔ عبد الرحمن خوشی خوشی گھر آ گیا۔ اب چاروں بھائی اور ان کی بیویاں اپنے چچا عبد الباری کے پاس پہنچ گئی اور سب نے اپنی اپنی کہانی سنائی۔ چچا نے سن کر کہا، اگر اب بھی تم چاہتے ہو تو اپنی جائیداد بانٹ لو اور الگ الگ رہنے لگو۔ چاروں بھائیوں اور ان کی بیویوں نے کہا، نہیں نہیں، ہم جائیداد بانٹنا نہیں چاہتے، ہم ایک ساتھ رہیں گے۔ زید اور عبد الرحمن کو تو واپس جانا تھا کیونکہ وہ واپس آنے کا وعدہ کر کے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے حصے کی زمین بھی اپنے بڑے بھائیوں کو دے دی تاکہ وہ ان سے اپنی روزی کمائیں، اور خود زیادہ اچھی روزی کمانے کے لیے شہر کو چلے گئے، اور اسی طرح یہ چاروں بھائی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، بہت نیک اور رحم دل۔ وہ اپنی رعایا کی ہر طرح سے مدد کرتا اور ان کی مشکلات اور پریشانیاں جاننے کی کوشش کرتا۔ اس کے ملک میں تمام لوگ بہت مطمئن اور خوشحال تھے، اور اس ملک کا نام دولت نگر تھا۔ یہ بادشاہ بہت بہادر تھا، اور جب کسی دوسرے ملک سے جنگ ہوتی تو جیت ہمیشہ اسی بادشاہ کی ہوتی، اور وہ دوسرے ملک کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیتا۔ اسی طرح اس کا ملک مسلسل بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ بادشاہ ہر وقت مصروف رہنے کے باوجود اللہ کی عبادت سے کبھی غافل نہ رہتا، اور ہمیشہ نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا اور اپنے لیے اس کی رحمت مانگتا۔ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر اپنے وزیروں کے ساتھ شکار کھیلنے جاتا۔ ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی بہت دور کے جنگل میں شکار کھیلنے کا ارادہ کیا۔ جنگل بہت دور تھا، لہذا بادشاہ اور اس کے ساتھی صبح سویرے گھوڑوں پر بیٹھ کر شکار کو نکل کھڑے ہوئے، اور بہت لمبا سفر طے کر کے جنگل میں پہنچے تو کافی دن چڑھ چکا تھا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی شکار کی تلاش میں جنگل میں چاروں طرف پھیل گئے۔ انہیں شکار تلاش کرتے ہوئے بہت دیر ہو گئی، مگر کوئی جانور نظر نہ آیا۔ وہ اور اس کے ساتھی بہت تھک چکے تھے اور واپس جانا چاہتے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک ہرن پر پڑی۔ اس نے اپنا گھوڑا ہرن کی طرف دوڑایا۔ ہرن جو کہ بہت تیز دوڑتا ہے، لہٰذا اس کے گھوڑے سے بہت دور آگے نکل گیا، مگر بادشاہ بھی گھوڑا ہرن کے پیچھے دوڑاتا رہا، لیکن ہرن ہاتھ نہ آیا اور آخر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے مایوس ہو کر واپس جانا چاہا، مگر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ چکا ہے اور اس کے ساتھی کہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ جنگل بہت گھنا تھا اور بادشاہ کو یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اندازے سے ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے دن ڈھل گیا اور شام ہو گئی، مگر اس کو جنگل سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل سکا۔ تھکن اور بھوک سے اس کا برا حال تھا، مگر اس جنگل میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جسے کھا کر وہ اپنی بھوک پیاس مٹا سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام بھی ڈھل گئی اور رات ہو گئی۔ یہ چاند کی آخری تاریخوں کی رات تھی، لہٰذا اس رات آسمان پر چاند نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف گپ اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں گھنے اور خوفناک جنگل میں سفر کرنا بہت مشکل تھا۔ بادشاہ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اللہ کا نام لے کر امید کے سہارے چلتا رہا۔ اچانک اسے سامنے کچھ روشنی نظر آئی۔ وہ کچھ اور قریب گیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے سوچا کہ جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ سامنے گاؤں ہے جس میں مٹی کے دیے روشن ہیں۔
ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آسمان سے بوندیں پڑنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ عائشہ نے سوچا کہ جلدی سے گاؤں پہنچ جاؤں تاکہ کسی جگہ بارش سے پناہ لے سکوں۔ وہ جلدی سے گاؤں میں داخل ہوا اور اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی، مگر اسے کوئی چھپر نظر نہ آیا جس کے نیچے وہ کھڑا ہوتا۔ وہ بری طرح بھیگ چکا تھا اور اب اسے سردی بھی لگ رہی تھی۔ مجبوراً اس نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ عائشہ نے کہا، میں ایک مسافر ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، رات گزارنی چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص نے دروازہ کھولا اور اسے اندر بلا لیا۔ بادشاہ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، بلکہ یہ کہا، میں بادشاہ کا ملازم ہوں اور اس کا پیغام لے کر بہت دور جا رہا ہوں۔ راستے میں بارش شروع ہو گئی اور میں راستہ بھول گیا۔ کسان نے کہا، آپ بے فکر رہیں، یہ آپ ہی کا گھر ہے۔ ہم ہر طرح کے مہمان کی عزت کرتے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو یا اس کا ملازم۔ میں ایک غریب کسان ہوں، میرے گھر آپ کو بہت آرام تو نہیں ملے گا، مگر جو کچھ بھی ہے وہ حاضر ہے۔ یہ کہہ کر کسان نے اپنے کپڑے بادشاہ کو دیے اور کہا، آپ کے کپڑے بالکل پھٹ چکے ہیں، آپ یہ کپڑے پہن کر کچھ دیر آرام کریں، جب تک میری بیوی آپ کے کھانے کا انتظام کر لے گی اور میں آپ کے گھوڑے کو صحن میں باندھ کر چارہ ڈال دیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد کسان کی بیوی کھانا لے کر آ گئی۔ کسان نے کہا، یہ غریبوں کا کھانا پتہ نہیں آپ کو پسند بھی آئے گا کہ نہیں۔ اور واقعی بادشاہ نے ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا تھا، سرسوں کا ساگ اور باجرے کی روٹی، مگر جو کہ بہت بھوکا تھا اس لیے اسے یہ کھانا بہت مزیدار لگ رہا تھا۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور خوب پانی پیا۔ کسان نے بادشاہ کے لیے ایک چارپائی پر بستر لگا دیا۔ وہ دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس لیے لیٹتے ہی سو گیا۔ سویرے ہی اس کی آنکھ کھل گئی، مگر کسان اور اس کی بیوی اس سے پہلے جاگ چکے تھے۔ کسان کی بیوی روغنی روٹی، دودھ اور پھل لے کر آئی اور تینوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد بادشاہ نے کسان سے شہر جانے کا راستہ پوچھا اور پھر صحن میں اپنے گھوڑے کے پاس آیا۔ گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے بادشاہ نے کسان اور اس کی بیوی کا بہت شکریہ ادا کیا اور انہیں ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر دیا اور کہا، اگر کبھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو شہر آ کر کسی کو بھی یہ کاغذ دکھا دینا، وہ تمہاری مشکل دور کر دے گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر چلا گیا۔ کسان اور اس کی بیوی دیر تک ہاتھ ہلا کر بادشاہ کو اللہ حافظ کرتے رہے۔ یہ دونوں پڑھنا لکھنا تو نہیں جانتے تھے، اس وجہ سے انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ اس کاغذ پر کیا لکھا ہے، مگر انہوں نے اسے حفاظت سے ایک باکس کے اندر رکھ دیا۔ دن گزرتے رہے اور کئی سال گزر گئے۔ کسان کھیتوں میں ہل چلاتا، بیج بوتا اور غلہ اگاتا۔ بارشیں ہوتی تو اس کی فصل بہت اچھی ہوتی، جسے بیچ کر وہ اپنا گزارا کرتے۔ کسان اور اس کی بیوی اسی طرح خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے، انہیں کوئی مشکل نہ تھی، لہٰذا اس کاغذ کی بھی کبھی ضرورت نہ پڑی اور وہ اسی طرح باکس میں پڑا رہا۔ ایک سال بارشیں بالکل نہ ہوئی، لہٰذا کسانوں کی فصلیں اتنی اچھی نہ ہوئی، مگر پچھلے سال کے بچے ہوئے غلے کو استعمال میں لا کر کسانوں نے گزارا کر لیا۔ اگلے سال بھی یہی ہوا کہ بالکل بارش نہ ہوئی اور کھیت بالکل سوکھ گئے اور اس علاقے میں قحط پڑ گیا۔ لوگ بھوکے مرنے لگے۔ گاؤں کے لوگ گاؤں چھوڑ چھوڑ کر شہر کی طرف جانے لگے تاکہ وہاں محنت مزدوری کر کے کچھ کما سکیں۔ کسان اور اس کی بیوی کا بھی یہی حال ہوا اور جب تمام غلہ اور پیسہ ختم ہو گیا تو کسان کی بیوی نے کہا، ہم بھی شہر چلتے ہیں تاکہ کچھ کمائیں۔ کسان نے کہا، مجھے تو کچھ کام نہیں آتا، وہاں ہم جا کر کیا کریں گے؟ اور پھر یہ گاؤں اور اپنا گھر چھوڑ کر جانے کو میرا دل نہیں چاہتا۔ کسان کی بیوی نے کہا، اگر نہیں جائیں گے تو بھوک سے مر جائیں گے، ہم ابھی شہر چلتے ہیں اور جب قحط دور ہو جائے گا اور بارشیں ہونے لگیں گی تو دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ پھر کسان راضی ہو گیا، مگر سوال اب بھی وہی تھا، یہ شہر جا کر رہیں گے کہاں اور کیا کریں گے؟ اچانک کسان کی بیوی کو اس کاغذ کا خیال آیا جو بادشاہ نے انہیں دیا تھا۔ وہ جلدی سے باکس میں سے وہ کاغذ نکال کر لائی اور کہا، اب ہماری مشکل کا حل ہو جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے کچھ سامان لیا
اور شہر کی طرف چل دیے۔ بہت لمبا سفر طے کرنے کے بعد شام کو یہ لوگ شہر پہنچے۔ سارا دن چلنے کی وجہ سے کسان اور اس کی بیوی بہت تھک چکے تھے، لہٰذا ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور کھانا نکال کر کھانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر دونوں وہیں درخت کے نیچے لیٹ گئے اور جلد ہی سو گئے۔ کافی دیر بعد کسان کی آنکھ کچھ شور سن کر کھلی۔ اس نے دیکھا کہ سڑک پر بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ ایک پولیس والا کسان کے پاس آیا اور اس سے بولا، تم کون ہو اور یہاں کیوں لیٹے ہو؟ کسان نے جواب دیا، میں ایک غریب کسان ہوں اور یہ میری بیوی ہے۔ ہم لوگ کام کی تلاش میں گاؤں سے شہر آئے ہیں۔ یہ کہہ کر کسان نے وہ کاغذ نکالا اور پولیس والے کو دکھایا۔ پولیس والے نے جب وہ کاغذ پڑھا تو سمجھا کہ شاید یہ لوگ بادشاہ کے خاص مہمان ہیں۔ اس نے جھک کر انہیں سلام کیا، ایک شاندار گھوڑا سواری منگوائی اور عزت سے دونوں کو گاڑی میں بٹھا کر شاہی محل لے گیا۔ شاہی محل پہنچ کر پولیس والے نے دربان کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا تو دربان نے بھی دونوں کو سلام کیا اور محل کے اندر ایک وزیر کے پاس لے گیا۔ وزیر کو بھی کسان نے وہ کاغذ دکھایا۔ وزیر نے کاغذ پڑھا اور کہا، آپ لوگ تو بادشاہ کے خاص مہمان ہیں، جبھی تو انہوں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے کاغذ لکھ کر دیا ہے۔ یہ سن کر کسان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے دل میں کہا، تو کیا اس روز جو مہمان ہمارے گھر ٹھہرا تھا وہ بادشاہ سلامت تھے؟ وزیر نے کسان کو حیرت زدہ دیکھ کر کہا، ارے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آرام سے بیٹھیے، میں ابھی آپ کو بادشاہ سلامت سے ملواتا ہوں۔ یہ کہہ کر وزیر نے ملازموں کو کچھ اشارہ کیا اور تھوڑی دیر بعد ملازموں نے اعلیٰ قسم کے لذیذ کھانے، ہر طرح کے پھل، دودھ اور مشروبات لا کر کسان اور اس کی بیوی کے سامنے رکھ دیے۔ دونوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد وزیر ان دونوں کو لے کر ایک کمرے کی طرف گیا اور اشارہ کیا کہ آپ لوگ اس کمرے میں چلے جائیے، یہاں بادشاہ سلامت ہیں۔ کسان جب اندر گیا تو دیکھا کہ بادشاہ نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ کسان ایک طرف بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے سلام پھیرا اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا مانگنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھ کو بہت کچھ دیا ہے، میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اے اللہ، تو بہت مہربان اور دعاؤں کو سننے والا ہے، مجھ پر اپنی رحمت ہمیشہ رکھنا، اور تو نے مجھے جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ اور دینا تاکہ میں اس سے غریب لوگوں کی مدد کر سکوں۔ اے اللہ، مجھے اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ دے۔ کسان یہ سن کر اٹھا۔ اس نے وہ کاغذ وہیں پھینکا اور محل سے باہر نکل آیا۔ کافی دیر بعد جب بادشاہ نماز سے فارغ ہوا تو وزیر نے بتایا، کوئی شخص صاحب سے ملنے آیا تھا مگر معلوم نہیں کیوں ملے بغیر چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا، کون تھا وہ؟ وزیر نے کہا، معلوم نہیں، کہہ رہا تھا کہ گاؤں سے آیا ہوں محنت مزدوری کرنے میں۔ اچانک بادشاہ کی نظر کاغذ کے اس ٹکڑے پر پڑی۔ اس نے جیسے ہی اٹھا کر دیکھا وہ سمجھ گیا کہ ملاقاتی ضرور وہی کسان تھا۔ بادشاہ محل کے تمام ملازموں اور دربانوں پر ناراض ہوا کہ انہوں نے اسے جانے کیوں دیا۔ پھر بادشاہ نے ملازموں سے کہا کہ کسان کو شہر میں ڈھونڈ کر اس کے پاس لایا جائے۔ چنانچہ کسان کو شہر بھر میں ڈھونڈا گیا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کسان کے پاس جائے گا۔ بادشاہ نے اپنے بہت سے ملازموں، محافظوں اور وزیروں کو ساتھ لیا اور کسان کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی جب کسان کے گھر پہنچے تو کافی رات ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے کسان سے کہا، تم مجھ سے ملے بغیر کیوں چلے آئے؟ کسان نے کہا، میں آپ سے کچھ مانگنے گیا تھا، اس لیے کہ آپ کے پاس مجھ سے زیادہ ہے اور آپ مجھ سے بڑے ہیں، لیکن جب میں اندر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مجھ میں اور آپ میں تو کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ آپ یہ بھکاری ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا سر بھی کسی کے آگے جھکا ہوا تھا اور ہاتھ کسی کے آگے پھیلے ہوئے تھے اور آپ خود کسی سے رو رو کر بھیک مانگ رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ میں کیوں ایک ایسے شخص سے مانگوں جو خود دوسروں سے مانگتا ہے، میں اس سے ہی کیوں نہ مانگوں جو آپ سے بھی بڑا ہے، سب سے بڑا، اور جس نے آپ کو یہ سب کچھ دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کسان کو گلے سے لگایا اور کہا، تم بہت نیک دل انسان ہو، واقعی سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ہے اور وہی سب کو سب کچھ دیتا ہے۔
تم نے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، اور میں تمہیں جو کچھ بھی دوں گا وہ سب تمہارا ہی ہے، جو اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے شرفیوں سے بھری ہوئی کئی تھیلیاں کسان کو دی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے وزیروں کو یہ حکم دیا کہ اس علاقے کے تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کی جائے، اور ان میں اناج، کپڑا اور روپیہ پیسہ تقسیم کیا جائے۔ اس طرح کسان اور بادشاہ میں دوستی ہو گئی، اور وہ ہنسی خوشی اپنے دن گزارنے لگے۔